الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں و بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کے اندر 8 چیزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے گفتگو کی ہے کہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں، جو تمہیں یعنی اتنی محبوب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین میں محنت کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کو گنوایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آپ فرما دیجئے، ان سے کہیں قل ان کان آباؤکم، کہ تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم تمہارا والد، جمع ہے اب کی، یعنی تمہارے والدین، تمہارا والد، تو تمہیں تمہارا والد جو ہے، دیکھیں والد سے محبت فطری بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اسلام کوئی منع نہیں کرتا کہ جی آپ اپنے والد سے محبت نہ کریں، بلکہ وہ تو حکم دیتا ہے کہ والد سے محبت کرو، والدین کی خدمت کرو اور ان کا ادب احترام کرو اور ان کے لیے محنت کرو، ان کی راحت کا سامان پیدا کرو۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، والد کے حقوق کو بیان کیا۔ تو لہذا اس محبت کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے، کہ بھئی والد اگر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ شریعت پہ نہ چلیں، آپ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کریں، آپ اسلام میں داخل نہ ہوں، آپ اسلام کو چھوڑ دیں، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ محبت جو ہے آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی اور یہ محبت آپ کے اندر غالب ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والد کی محبت اس کے دائرہ کار میں ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ والد کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ نہ جائے۔ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ والد آپ کا بہت طاقتور ہوتا ہے، کس اعتبار سے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، تو اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے والد بہت بڑا آدمی ہے، سردار ہے، تو اولاد تابع ہوگی۔ والد جو ہے وہ بہت بڑا تاجر ہے، تو اولاد جو ہے وہ تابع ہوتی ہے۔ والد جو ہے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، تو اس کی اولاد جو ہوتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے، وہ اس کے کنٹرول میں۔ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے دب کے رہتی ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی۔ اب جب باپ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اس طاقت کا استعمال غلط بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی اولاد کو کسی غلط راستے پہ بھی لگا سکتا ہے اور شریعت کے خلاف بھی کام کروا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو والد کی محبت فطری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر والد طاقتور بھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی تمہیں اس کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کمپیئر کرنا اللہ کی طاقت پہ، کہ بھئی اللہ بڑا ہے، اللہ نے تو اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے تو اس کو دولت دی ہے، تو لہذا یہ نہ ہو کہ بھئی اس کی محبت میں غالب ہو جاؤ کہ بھائی محبت اتنی ہے والد سے کہ آپ اس کی کوئی بات ٹال ہی نہیں رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی والد جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی شخصیت ہے، پیسے والا ہے، ملینر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، زمیندار ہے، بہت بڑا کوئی اس کے پاس عہدہ ہے، تو یہ ساری چیزیں یعنی قلبی اور فطری محبت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کی ضرورت کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اب بیچارہ والد کمزور ہو، غریب ہو، مسکین ہو، والد جو ہے وہ بیمار ہو، تو پھر اولاد اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اولاد جو جس کے اندر طبیعی محبت ہوگی نا،
جو اپنے والد کی قدر کرتا ہوگا، جس کو پتہ ہوگا کہ میرا والد ہے، اس کا یہ مقام ہے، تو والد چاہے کمزور ہو جائے، چاہے ضعیف ہو جائے، چاہے بیمار ہو جائے، چاہے غریب ہو جائے، چاہے بینکرپٹ ہو جائے، چاہے فقیر ہو جائے، لیکن وہ اس کی عزت اور احترام میں فرق نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں یار یہ تو غریب ہے، یہ تو بیمار ہو گیا ہے، یہ تو کمزور ہے، نہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، وہ پھر اپنے والد کا احترام کرے گا ہر حال کے اندر، ہر صورت کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آباؤکم کے بعد وہ ابناؤکم، کہ تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے۔ دیکھیں ناظرین، بیٹا جو ہے، بیٹے کی محبت فطری بات ہے، ہر باپ کو ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اور ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ عورت خود اگرچہ جو ہے وہ عورت ہے، لیکن اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے زیادہ ہوں، بیٹا ہو اس کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بیٹوں کی خواہش میں جو ہے وہ گھروں میں جس گھر میں بھی آپ کو 6-7 لڑکیاں نظر آئیں گی، تو وہاں پہ آپ پوچھو، تحقیق کرو تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اسی وجہ سے ہے کہ بھئی لڑکیاں تعداد میں اس لیے زیادہ ہیں کہ لڑکے کی خواہش تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر میں یا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو لہذا اب بیٹے کی محبت، کیونکہ بیٹا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے طاقت کا سبب بنتا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ اگر کماؤ پوت ہو تو بڑا محبوب ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کماؤ پوت ہے، یہ تو کما کے لے کے آتا ہے۔ تو ہر انسان کو ہوتا ہے، باپ کو بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اگر وہ زمیندار ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ بھئی میرے لیے کھیتی باڑی کرے گا، اور تاجر ہے تو میری تجارت سنبھالے گا۔ اگر کوئی بڑا سردار ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میری سرداری کی جو پگڑی ہے وہ پہنے گا، میرے رتبے کو آگے لے کے چلے گا، میری لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا۔ تو لہذا بادشاہ ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ ولی عہد ہو، تو بیٹے بھی بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اور بیٹوں کی محبت ہے، فطری محبت ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر، ہر انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پہ غالب نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل عطا کیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریفیں ہیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے بڑی عمر کے اندر کیا اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ کیا تم اسماعیل کی محبت زیادہ ہے یا ہماری محبت زیادہ ہے، تو وہ پھر اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ آپ کی محبت زیادہ ہے۔ تو لہذا ناظرین اب یہ بیٹے جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیں۔ کیسے گمراہ کریں؟ کہ بیٹے کی وجہ سے انسان غلط کام کرنا شروع کر دے، رشوت لینا شروع کر دے، ڈاکے ڈالنا شروع کر دے، اور ظلم کرنا شروع کر دے، اور بیٹے کے لیے جو ہے ناجائز اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اور غلط کام کر رہا ہے۔ تو اب یہ بیٹا اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ اب یہ بیٹا اس کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ گیا۔ تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا ایک طرف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف، یہ نہیں کہ بھئی اولاد کی محبت غالب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، اور وَإِخْوَانُكُمْ، اور تیسرے نمبر پہ تمہارے بھائی۔ دیکھیں ناظرین، بھائی ایک بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضور کی حدیث ہے کہ تمہیں طاقت دی گئی ہے، قوت دی گئی ہے تمہارے بھائیوں کے ذریعے سے۔ تو بھائی جو ہوتا ہے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص جو اکیلا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ جو اکلوتا ہوتا ہے اس سے پوچھیں کہ اکلوتا ہونا کس اعتبار سے نقصان دہ ہے، اور جس کے بھائی ہوتے ہیں تو وہ بھائی ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بازو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جس شخص کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے، جس شخص کے بھائی زیادہ ہوتے تھے، وہ قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، علاقے کے اندر وہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور وہ سب مل کر ایک بڑی طاقت، ایک قوت بن جاتے ہیں۔ تو بھائی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتا ہے، اور یہ بات آج کے دور کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج خاندانوں کے اندر یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو بھائی ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک دوسرے کی طاقت بنے۔ اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں تو وہ 2 نہیں ہیں، وہ 1 اور 1 11 ہیں۔ اگر ایسے کر دیے جائے تو وہ 11 بنتے ہیں، تو 2 کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ تو لہذا ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ اور دیکھیں جو کاروبار، جو زمینداری، جو ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سیاست سے لے کے کاروبار، تجارت اور زمینداری، ہر چیز دیکھیں جس کے اندر بھائی انوالو ہوتے ہیں،
وہ ان کو ترقی بھی حاصل ہوتی ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ان کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے۔ میں دور کیا جاؤں، آپ حضرات کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم 8 بھائی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اور یہ ہم 8 بھائی جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ہر اعتبار سے نواز دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی نواز دیا، دین کے اعتبار سے بھی نواز دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ محلے کے اندر، علاقے میں کوئی آدمی ہماری طرف آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، کوئی بڑا سے بڑا بدماش ہو، کوئی ہو وہ، لیکن وہ ہمیں نہیں چھیڑتا تھا۔ وہ کہتا تھا ان میں سے کسی ایک کو چھیڑوں گا تو یہ سارے بھائی آ جائیں گے، اور یہ سارے بھائی آئیں گے اور آ کے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح تجارت جب کی تو دیکھیں نا، پوری دنیا کے اندر تجارت کو پھیلانا، ایک بھائی وہاں بیٹھ گیا، ایک بھائی وہاں بیٹھا، ایک بھائی یہاں بیٹھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ تجارت اور ہر چیز۔ تو ایک چیز میں نے دیکھی کہ جب تک آپ کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس وقت تک جو ہے آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور یہ نا اتفاقی پیدا کہاں سے ہوگی؟ وہ عورتیں پیدا کریں گی۔ جب شادیاں ہونا شروع ہوگی نا تو بیویاں آئیں گی نا، بیویاں آنے کے بعد ان کو یہ پیار، محبت، اتحاد اچھا نہیں لگتا، ان کو یہ بات راز نہیں آتی ہے، تو وہ کیا کریں گی؟ بس کان میں کچھ نہ کچھ ڈالنا شروع کر دیں گی، تو لہذا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پھر وہ فساد کھڑا ہوگا۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ بھائی کی محبت بھی فطری ہوتی ہے، لیکن وہ محبت جو ہے اس کے اوپر پردہ پڑتا ہے۔ کب پردہ پڑ جاتا ہے؟ کہ جب جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ذات کی، دیکھیں اپنی خواہشات کی، اپنی انا کی، اور جب حوث، حرص جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر بھائیوں کی محبت بھی مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائیوں کی محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس محبت کا استعمال غلط ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو جائے اور ان کی وجہ سے آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، پھر یہ بات معاملہ ٹھیک نہیں۔ تو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اب وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے جوڑے، یعنی جوڑا جو ہے وہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، ایک دوسرے کے لیے، تو وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر۔ تو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، چوتھے نمبر پہ ہیں تمہارے شوہر، تمہاری بیویاں۔ یہ دیکھیں شوہر کی محبت ہونا بالکل اللہ کے رسول کو مطلوب ہے۔ اسلام کہتا ہے شوہر کی محبت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں ایک بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو لہذا شوہر کی محبت، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ بالکل کرنی چاہیے، اس سے محبت بھی کرنی چاہیے اور بہت کرنی چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے تو بڑھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شوہر یہ کہے کہ بھئی یہ کام کرو، وہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم دے، بے حیائی فحاشی کا حکم دے اور وہ بے پردگی کا حکم دے، اسی طرح سے جو ہے بیوی جو ہے وہ شوہر کو کہے کہ مجھے تمہارے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جب وہ بیان کرتا تھا کوئی شخص آ کے، نوجوان بیٹھے ہوں تو نوجوانوں میں وہ داڑھی کے فضائل بیان کرتا تھا، تو داڑھی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے بھائی نوجوان مردوں میں داڑھی کے فضائل مت بیان کرو، داڑھی کی فضیلت مت بیان کرو، داڑھی کی فضیلت بیان کرنی ہے تو خواتین کے اندر بیان کرو، عورتوں کے اندر بیان کرو، کہ یہ مسئلہ عورتوں کا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ عورتوں کو وہ مرد پسند نہیں ہے جن کے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے، اور جو ہے اگر پردے کا بیان کرنا ہے تو وہ پردے کا بیان عورتوں میں نہ کرو، وہ مردوں میں کرو، نوجوانوں میں کرو، کیونکہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو با پردہ عورتیں اور با حیا عورتیں پسند نہیں ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ ماڈرن عورتیں پسند ہیں، ان کو تو بال کھلی ہوئی اور جو ہے چست لباس کے اندر، اور ان کو تو جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ شو پیس بنانا ہے، ان کو تو اس عورت کو لے کر جو ہے پھرنا ہے، دکھانا ہے دنیا کو کہ دیکھو میرے پاس کون سا کھلونا ہے۔ تو وہ نہ تو ان کے لیے وہ عورت عزت ہے، نہ ان کے لیے آبرو ہے، بلکہ ان کے لیے تو ایک دکھلاوے کی چیز ہے۔ تو لہذا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بیان جو ہے نا بھائی مردوں میں کرو، مرد جب چاہے گا تو عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی، عورت جب چاہے گی تو پھر مرد جو ہے وہ ضرور داڑھی رکھے گا۔ تو لہذا اب میاں بیوی کی محبت اتنی نہ ہو، شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، اتنی محبت کرے کہ جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو جائے اور جو ہے شریعت کو پیچھے کر دے۔ زیادہ تر 90% جو غلط کام ہوتے ہیں وہ گھر کی خواتین کی وجہ سے ہوتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کی وجہ سے، ان کی جو ہے وہ کس وجہ سے، ان کے ناجائز مطالبوں کی وجہ سے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ ایک عورت نے جو ہے وہ بیوی نے شوہر کو کہا کہ میرے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اس نے جوڑوں کے درد کی شکایت کی
تو دوسرے دن شوہر گھر سے آفس سے واپس آتے ہوئے 2 جوڑے لے آیا اور لا کر اس نے دے دیے اور کہا کہ یہ لو جی تمہارے جوڑوں کا درد مکمل ختم ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا، 2 جوڑے لا کے دے دیے تو جوڑوں کا درد ختم ہو گیا۔ تو لہذا یہ جو جوڑوں کی فرمائش ہے اور یہ بڑی بڑی فرمائشیں کہ فلاں کا میاں تو یہ کرتا ہے، آپ تو یہ نہیں کرتے، وہ تو وہاں لے کے جاتا ہے، آپ تو لے کے نہیں جاتے، ان کے گھر میں تو یہ ہے، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہے، اس کے بچے تو وہاں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے تو وہاں نہیں پڑھتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس پولیس والے کی بیوی، جس جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ کی اور تاجر کی اور کسی کی بھی بیوی جو ہے، اگر اس کا شوہر پیسے لا رہا ہے تو وہ پوچھے نا اس سے کہ بھائی تمہاری انکم کتنی ہے، یہ پیسے تم کہاں سے لائے ہو، یہ کدھر سے لے کے آئے ہو، کہاں سے کمائے تم نے۔ اب جب وہ شوہر سے پوچھنا شروع کر دے گی تو شوہر کو ہوگا کہ بھائی یہ میری بیوی جو ہے نیک صالح عورت ہے، اس کو حلال کھانا ہے، اس کو عزت آبرو کے ساتھ رہنا ہے، اس کو یہ حرام کے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو یہ کہے کہ جی ایک ہی جگہ پہ تم دونوں کام کرتے ہو، وہ اتنا کماتا ہے، تمہاری تو کوئی کمائی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، الٹا جو ہے پرووک کرتی ہے کہ تم کیوں نہیں لے کے آتے رشوت۔ تو لہذا اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی ہے تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے محبت کرو، بالکل کرو، اور حضور نے حکم دیا ہے شوہروں سے محبت کرو، بیویوں سے کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے۔ تو وآباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وعشیرتکم، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری۔ یہ جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، ہماری جماعت ہے، یہ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہ بڑھ جائے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ برادری سسٹم، خاندان، میرا خاندان ہے جی، میرا گھر ہے، میری فیملی، اور جو ہے اس کے چکر میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بس کیا ہے جی ہمارا خاندان سب ناراض ہو جائیں، خاندان ناراض نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، خاندان ناراض نہ ہو، بس برادری ناراض نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ برادری سسٹم، خاندان، فیملی، اور اس کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا، دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ جب کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں کو اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے خاندان کی ضرورت ہوتی تھی، قبیلے کی ضرورت ہوتی تھی، قبیلے کی عصبیت کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ چاہے وہ قبیلے کا آدمی غلط ہو صحیح ہو، وہ اس کو سپورٹ کرنا ہوتا تھا۔ لیکن آج تو یہ دور نہیں ہے، آج تو نظام موجود ہے، حکومت موجود ہے، پولیس موجود ہے، اور پورا جوڈیشری سسٹم موجود ہے۔ آج آپ کو اپنے جائز ناجائز کام کے لیے اپنے خاندان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے برادری سسٹم کہ اپنا بندہ ہے، بس اپنے خاندان کا ہے، غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ وہ قتل کر کے آتا ہے، کہتے ہیں نہیں اپنا بندہ ہے، چوری کرتا ہے اپنا بندہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی اپنا بندہ ہے، اور جی برادری کا بندہ ہے، تو اب وہ برادری کا بندہ جو ہے ٹھیک ہے جی، وہ جو بھی کرتے رہیں جی ہماری برادری ہے۔ تو لہذا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ تو رشتے ہو گئے، والد ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بیوی شوہر ہو گئی، پھر اسی طریقے سے بھائی ہو گیا، پھر خاندان ہو گیا، وعشیرتکم، پھر 3 چیزیں کیا ہیں؟ واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اب مال جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، مال جو ہے وہ بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، مال جمع کر رہے ہیں، تو مال کی محبت، دیکھیں مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور اللہ ہی نے ڈالی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی نہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر مال کی محبت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسر و کسریٰ کے انبار، خزانوں کے انبار رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو آج یہ دولت کے انبار ہیں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں تھی، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ کس کے لیے تھی؟ وہ عوام کے لیے تھی، امت کے لیے تھی، اپنی رعایا کے لیے تھی۔ وہ خزانے کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے تھے، اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سارے مال کو قربان کر دیتے تھے۔ جب اللہ کی بات آتی تھی، اللہ کے رسول کی بات آتی تھی، تو اپنے پیسے کو نہیں دیکھتے تھے، پھر پیسے کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو لہذا
اب ایک آدمی مال جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ جمع کریں، لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ مال آپ کے گلے کا سانپ بنے گا، وہ آپ کو کل قیامت کے دن ڈسے گا، یہ آپ کے لیے جو ہے آزمائش بن جائے گا، آپ کے لیے جو ہے عذاب کا سبب بنے گا۔ تو لہذا مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت جس کا تمہیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ تباہ نہ ہو جائے، اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تم بینک کرپٹ نہ ہو جاؤ، یعنی بینک کرپسی سے آپ ڈرتے ہیں، آپ رات دن ایک کر دیا، تجارت، دکان کھلی ہوئی ہے، صبح سے لے کے رات تک دکان پہ بیٹھے ہوئے، ہر وقت تجارت تجارت تجارت، صبح شام دوپہر، کوئی آپ کو جو ہے نماز کی پڑھی نہیں ہے، خاندان کی نہیں پڑھی، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں پڑھی، آپ کو دین کی سربلندی کی نہیں پڑھی، آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد کے لیے آپ نے تجارت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بتا لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں ہر وقت، یعنی ان کے پاس کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوتی سوائے تجارت کی۔ اور سناؤ تجارت کیسی، کاروبار کیسا ہے ہمارا، ہم ملتے ہیں کیسے سوال کرتے ہیں، ہاں بھئی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، اور کام کاج کیسا چل رہا ہے، اور سناؤ بزنس کیسا چل رہا ہے، کوئی یار کوئی نیا کاروبار بتاؤ، اور جو ہے بس کاروبار۔ تو لہذا تجارت جو ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک آپ کام کریں، بس تجارت اتنی کرنی ہے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی کی نعمتیں دے اور وہ آپ کے لیے برکت لائے، خوشحالی لائے۔ یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو آسان کرے، نہ کہ آپ کی زندگی کو مشکل کر دے۔ ساری زندگی کمایا 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 اور اپنے آپ کو پیچھے کیا، اپنے دین کو پیچھے کیا، اپنے خاندان کو سیکریفائی کیا، اور اینڈ میں کیا ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے، اب وہ سارا پیسہ اپنی صحت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، خاندان جو ہے وہ ناراض ہے، اور جو ہے ہر شخص جو ہے وہ، کیونکہ آپ نے تو ان کو وقت دیا نہیں۔ تو وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور پھر کیا فرمایا کہ وہ مساکن، تمہارے گھر، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات بنانا، بڑے بڑے جو ہے پیلسز بنانا، اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا، بڑی بڑی جاگیریں بنانا، اور بس گھروں کو بنانا، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کو سجانے میں خرچ کر دینا۔ اور پھر شریعت اجازت دیتی ہے گھر بنانے کی، شریعت کے اندر ہے کہ آپ کے پاس کھلا گھر ہو جس میں مہمان آئیں، ٹھہر سکیں اور ہوادار ہو، لیکن بس اس گھر کو ایسا کر لو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو مساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پھر کیا کرو، پھر انتظار کرو، پھر جو ہے وہ بڑے عذاب کی صورت میں یعنی قیامت آئے گی، اور چھوٹا عذاب یہ ہے کہ موت آئے گی، اور پھر اللہ کا امر آئے گا، اور پھر تم دیکھ لو گے کہ پھر تمہارا ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔